نہیں ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہیں یا نہیں ہے, بلال و خباب ہیں یا نہیں ہے. جس زمانے میں یہ سب ہوں اسی زمانے کو کہا جاتا ہے یہ زمانوں کا بہترین زمانہ. سبحان اللہ. یہ جب بڑے ہو گئے, نبوت کا اعلان ہو گیا, ہر طرف مخالفت تھی اور یہ یوں لپک لپک کے آئے. ایسا نہیں ہوا. ان کی عظمتوں کو سمجھو. نبی کے نام لینے والوں, رسول کا نام لینے والوں, مسند پہ بیٹھ کے بخاری شریف پڑھانے والوں, ترمذی شریف پڑھانے والوں, نسائی شریف پڑھانے والوں, مکتب میں بیٹھے ہوئے قاعدہ پڑھانے والوں, قرآن پڑھانے والوں, ناظرہ پڑھانے والوں, حفظ کرانے والوں, اقتدار کی بات میں قرآن کی بات کرنے والوں, دین اور شریعت میں سیاست کی بات کرنے والوں, تصوف کی دنیا میں ذکر کروانے والوں, اللہ اللہ کر کے دل کی کیفیت کو بدلنے والوں, اور دنیا تجارت اور معیشت اور معاشرت میں دین کی بات کرنے والوں, سمجھتے کیوں نہیں ہو تم یہ بات آج کر رہے ہو؟ جنہوں نے یہ بات سب سے پہلے لی تھی وہ کون تھے؟ کتنا پیار ہے. انہیں چن چن کے لائے, ان کا انتخاب کیا. یوں نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے ابو بکر جاتے ہیں, شخص رستے میں کھڑا ہے, بولتا ہے رکنا رکنا. ابو بکر رک گئے. نام تو بتا. نام بتایا. ابا کا نام تو بتایا. ابا کا نام بتایا. ادھر پوچھتا ہے, ادھر کتاب کھولتا ہے. سبحان اللہ. سوال کرتا ہے, کتاب کھولتا ہے. سوال کرتا ہے, کتاب کھولتا ہے. بات پوری ہو گئی. آخری بات ہے, مانے گا کا کیا؟ ذرا پیٹ سے کپڑا تو اٹھا. کیا کرے گا کہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں, پیٹ پہ تل دیکھنا چاہتا ہے. اللہ. تم ان کی بات کرتے ہو جن کے پیٹ پہ آنے والے تل کا ذکر بھی سابقہ کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ عمر گزر رہے, سائے میں بیٹھے, بندہ آ گیا. کیا نام ہے تیرا؟ عمر. والد کا نام کیا ہے؟ فلاں. قبیلہ کون سا ہے؟ فلاں. کاغذ قلم لے آیا, یہاں پر لکھو جب تمہاری حکومت ہوگی میری جگہ کو نہیں چھوڑو گے. سبحان اللہ. عمر کہتے ہیں میں سوچ بھی پڑ گیا, میں بکریاں چلا رہا ہوں, میری حکومت. جن کی حکومتوں کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود ہیں, اللہ چن چن کر انہیں لائے. یہ آج کی بات نہیں ہے. میں نے گزشتہ سال بھی شاید یہی کہا تھا, مدح صحابہ آج کا عنوان نہیں ہے, یہ قرآن کا عنوان ہے. سبحان اللہ. اور قرآن آج کی کتاب نہیں ہے, لوح محفوظ سے آئی ہے. قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے, کلام اللہ ہے. کلام اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کا کلام ہے. گویا صحابہ کی تعریف اللہ کی زبان میں ہے, اسی لیے تو یہ قرآن میں ہے, تبھی تو یہ نبی کے فرمان میں ہے, اسی لیے تو آج ڈوبتا جا یہ تعریف سارے جہان میں ہے. سبحان اللہ. جلنے والا تو جل سکتا ہے, پٹنے والا تو پٹ سکتا ہے, رو سکتا ہے, واویلا کر سکتا ہے, چیخ چلا سکتا ہے, سینے پہ ہاتھ مار سکتا ہے, پیٹھ پہ خنجر مار سکتا ہے, دل پہ تیر مار سکتا ہے, اپنے آپ کو زخمی کروا سکتا ہے, محفل میں مجلس میں رو سکتا ہے, پگڑیاں اتار اتار کے پھینک سکتا ہے, تالا اندر بار سے ہو سکتا ہے, سبھی کچھ ہو سکتا ہے. صحابہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. سمجھو عظمت ہے صحابہ. میں کہتا ہوں کوئی بات ہی نہ ہوتی. کیا یہ کم ہے کہ انہیں نبی کی رفاقت ملی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک آدمی مجھے بولا کہاں سے ہو؟ کہتا مجھ سے آپ کو پتا نہیں, میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے ایک ساتھی ملا, یہ میں مدینہ میں ملا تھا. میں نے اسے دیکھا, مجھے آج بھی خوشی ہوئی, مدینہ میں ملا تھا. یہ حرم میں ملا تھا. وہ کہتا میں حرم میں رہا تھا. یہ صرف حرم میں رہا تھا, وہ صاحب حرم کے پاس رہا تھا. وہ آج کوئی مدینہ چلا جائے اور
اور روزے سے ہو کر آ جائے اور ایئرپورٹ پر اترے اور کوئی سے کہے یہ غدار ہے، آپ کہتے ہو شرم کر، یہ مدینہ دیکھ کر آیا ہے۔ جو مدینہ دیکھ کر آئے اسے کوئی غدار نہ کہہ سکے جس نے مدینے والوں کو کندھوں پہ اٹھایا۔ لوگوں صحابہ کی مدح کو سمجھو، قرآن نے 1226 مقام پہ صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے؟ 1226 کیا کیا ہے؟ صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تذکرہ ہے، میں اگر یوں کہوں کہ 1226 مقام پہ صحابہ کیا ہے۔ کبھی نماز کا ذکر، کبھی روزے کا ذکر، کبھی حج کا ذکر، کبھی ان کے جہاد کا ذکر، کبھی ان کے چلنے کا ذکر، کبھی ان کے نکلنے کا ذکر، کبھی ان کی معافی کا ذکر، کبھی ان کی توبہ کا ذکر، کبھی ان کی رضاعت کا ذکر، کبھی ان کے جہاد کا ذکر، کبھی ان کے عمل کا ذکر، کبھی ان کے کمال کا ذکر، کبھی ان کے چہروں کا ذکر اور کبھی ان کے قدموں کا ذکر، اور کبھی جن گھوڑوں پہ بیٹھے ان گھوڑوں کی جو ٹاپوں کا ذکر، اور کبھی ان کے شہر کا ذکر اور کبھی ان کی بستی کا ذکر، کبھی ان کے ایمان کا ذکر، کبھی ان کے ایقان کا ذکر، کبھی ان کے دل کا ذکر، کبھی ان کے تقوی کا ذکر، کبھی ان کی طہارت کا ذکر، کبھی ان کی بزرگی کا ذکر، کبھی صداقت کا ذکر تو کبھی دیانت کا ذکر، کبھی سخاوت کا ذکر تو کبھی امانت کا ذکر، کبھی ان کے لڑنے کا ذکر تو کبھی جمنے کا ذکر، کبھی ڈٹنے کا ذکر تو کبھی چڑھنے کا ذکر، کبھی سمجھانے کا ذکر تو کبھی پڑھانے کا ذکر، کبھی پڑھنے کا ذکر تو کبھی پڑھوانے کا ذکر، کبھی تزکیہ نفس کا ذکر تو کبھی ان کے استاذ کا ذکر، تو کبھی ان شاگردوں کا ذکر، کبھی ان کے کام کا ذکر، کبھی ان کے پیغام کا ذکر، کبھی ان کے نام کا ذکر، کبھی ان کے چلنے کا ذکر، کبھی ان کی ہجرت کا ذکر، کبھی ان کے جہاد کا ذکر، کبھی ان کے میدان کا ذکر، کبھی ان کی تلواروں کا ذکر، کبھی ان کی تیروں کا ذکر، کبھی ان کے نیزوں کا ذکر، کبھی ان کے زمانے کا ذکر، کبھی ان کے احوال کا ذکر، کبھی ان کے اقوال کا ذکر، کبھی ان کے افعال کا ذکر، کبھی ان کی طرز کا ذکر، کبھی معیشت کا ذکر، کبھی معاشرت کا ذکر، اور کبھی خلافت کا ذکر، اور کبھی امامت کا ذکر، اور کبھی باپ کا ذکر، اور کبھی پہلے کا ذکر، کبھی ان کی جنت کا ذکر، کبھی ان کے مکان کا ذکر، کبھی ان کے محلات کا ذکر، کبھی ان کی نہروں کا ذکر، کبھی ان کے حوروں کا ذکر، کبھی ان کے فکر کا ذکر، کبھی ان کے ذکر کا ذکر، کبھی ان کے اظہار کا ذکر، کبھی ان کے اعلان کا ذکر، کبھی ان کے اقرار کا ذکر، کبھی ان کے ایمان کا ذکر، کبھی ان کے تقوی کا ذکر، کبھی ان کے دل کا ذکر، کبھی دل کے اندر آنے والے ایمان کا ذکر، کبھی ایمان کی حرارت کا ذکر، کبھی ایمان کے بڑھنے کا ذکر، کبھی محبت کا ذکر، اور کبھی عقیدت کا ذکر، کبھی اطاعت کا ذکر، اور کبھی شفاعت کا ذکر، کبھی ان کے پیغمبر کے پاس آنے کا ذکر، اور کبھی بیٹھ جانے کا ذکر، کبھی پیغمبر کے پڑھانے کا ذکر اور ان کے شاگرد ہونے کا ذکر، کبھی یتلو علیہ آیاتہ اور کبھی یزکیہ اور کبھی آمنو اور کبھی عاملوا الصالحات اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کبھی ان کے روزے کا ذکر، اور سارے ذکر ہوتا ہی رہی اور قرآن کرتا ہی گیا۔ اگر میں اول سے شروع کروں تو آگے تک ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا، لیکن میں آخری بات کر رہا ہوں، جب حجۃ الوداع کا موقع ہے اور اس حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول کے سامنے سارے صحابہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو پیغام دے رہا ہے، اور پیغام نبی کے ذریعے صحابہ کو دے رہا ہے، اور دینے کے بعد بڑی خوبصورت اور بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا کیا؟ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور لوگوں جو سامنے کھڑے ہو، جو نبی کے پاس کھڑے ہو، جو نبی کے ارد گرد کھڑے ہو، جو نبی کے وفادار اور جانشین سپاہی بنے ہو، جن نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لی ہے، مکمل کر لی ہے۔ گویا پتا چلا صحابہ کی ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو کہہ دیا، رسول ان کو کہتے تمہارے لیے تمہارا دین میں نے پسند بھی کر لیا، منتخب بھی کر لیا، اور دیندار بننے والوں سنو، دین ہے ہی صحابہ کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب یہاں سے آ جائے۔ ابھی تو میں نے بات ختم ہی نہیں کی، تم ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں کبھی دیوبند پہ آیا ہی نہیں۔ آپ کو کیسے محسوس ہوا میں تقریر ختم کرنے لگا؟ آخری سنو گا؟ بڑے سمجھ آ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے دین کس کے حوالے کیا؟ حضور کس کے حوالے کیے؟ شریعت کس کے حوالے کی؟ کلمہ کس کے حوالے ہوا؟ نماز کس کے حوالے ہوئی؟ روزہ کس کے حوالے ہوا؟ شریعت کس کے حوالے ہوئی؟
सीरत किसके हवाले हुई? ईमानदारी से बताओ, कोई चीज बदली है? कम हुई है? ज्यादा हुई है? मिलावट हुई है? बढ़ी है? घटी है? नुक्स हुआ है? ज्यादती हुई है? नहीं हुई, पूरी पूरी है। कलमा भी पूरा है। क्या है? इतना ही है। जिन्होंने इन्हें माना उनका इतना ही है, जिन्होंने नहीं माना वो निकल गए। बेशक। क्या हो गए? क्या हो गए? मुझे एक आदमी कहने लगा आपने निकाल दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, हम कौन होते हैं निकालने वाले? खुद निकल गए। और जितने भी निकले हैं खुद ही निकले हैं। और जितने भी निकल रहे हैं खुद ही निकल रहे हैं। कहते हैं हमें निकाल दिया। हमने निकाला? भाई उम्मत उम्मत की बात करते। उम्मत क्या है? उम्मत का कलमा एक है। मैंने कई जगह कहा इमरान खान साहब आप कहते हो दो पाकिस्तान नहीं है, मैं उसके जवाब में कहता हूं दो इस्लाम नहीं है। बेशक। तुम कहते हो दो पाकिस्तान नहीं है, मैं कहता हूं दो कलमे नहीं है। इमरान खान साहब हमसे क्यों लड़ते हो?